سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی میں نے آیت کریمہ رکوع نمبر 2 سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ آپ نے بارہا اس پر کلام سماعت کیا ہے، گفتگو سماعت کی ہے۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ رکھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے متنبہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ بندوں نے یہ مان رکھا ہے کہ انہیں آزمایا نہ جائے گا، بلکہ رب کہتا ہے نہیں، آزمائیں گے، اپنے بندوں کا امتحان لیں گے۔ بے شک کچھ چیزوں کے ساتھ میں، کچھ چیزوں سے کے ذریعے سے بندوں کا امتحان ہوگا۔ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے ان 5 چیزوں کا اس کے بعد میں ذکر کیا۔ بے شک کچھ چیزوں کے ساتھ، ان میں سے پہلے کو رکھا خوف۔ بے شک من الخوف، اللہ خوف، ڈر سے اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ ڈر کو مسلط کر کے اللہ بندے کو آزمائے گا۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ خوف کو مسلط کر کے بھی اپنے بندے کو آزمائے گا اور بے خوفہ بھی بنا کر کے بندے کو آزمائے گا۔ بہت سارے آپ ایسے بندے دیکھیں گے کہ جنہیں کوئی خوف ہی نہیں رہتا، بے خوف رہتے ہیں وہ۔ تو بے شک من الخوف، کچھ چیزوں سے آزمائے گا۔ پہلی چیز ہے خوف۔ خوف ایسی شے ہے جب یہ بندے پر مسلط ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا دلاور بھی پست ہمت بن جاتا ہے۔ چند لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آ جائیں آپ کے دہانے پر، آپ کے گھر پہ دہلیز پر، تو آپ مارے ڈر کے تھر تھرانے لگیں گے۔ پھر وہ جو کہیں گے آپ وہ کہنا شروع کریں گے، وہ جو ظلم کریں گے برداشت کر جائیں گے۔ قرآن نے پہلے ہی اپنے فالوروں کو متنبع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو پہلے ہی یہ واضح پیغام دیا کہ من الخوف، خوف کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ آج حالات حاضرہ جو ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھیں اور اللہ کے اس فرمان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ آج حکومتیں اپنا خوف ہمیں دکھا رہی ہیں، ہر ایرے گہرے اپنا خوف دکھا رہے ہیں۔ رات کے رہزن وہ بھی خوف دکھا رہے ہیں، وہ سین کٹے لوگ بھی خوف دکھا رہے ہیں، پاکٹ مار بھی خوف دکھا رہا ہے، اور یہ خوف تو اپنی جگہ پر خوف ہے۔ آج ہماری حالتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی ہمیں آنکھ دکھائے اور ہم مرغوب ہو جاتے ہیں، ہم مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی باخبر کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا خوف کے ذریعے سے۔ خوف کو اتنا مسلط کر دے گا کہ بندہ پس جائے گا، اور پھر ایسی صورت میں بندے کا اللہ ایماناً امتحان لے گا، اس کے ایمان کا امتحان لے گا۔ اب یہ اپنے ایمان پر اس وقت قائم رہنے والا ہے یا نہیں؟ اب اس وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے والا ہے یا نہیں؟ گھر جل رہا ہے، کہیں گھر نہ جلے اس خوف سے ایمان چھوڑ تو نہیں دیا؟ بچے کٹ رہے ہیں، کہیں بچے نہ کٹے اس خوف سے ایمان چھوڑ تو نہیں دیا؟ اسلام ہمیشہ قربانیوں سے بڑھا، اور یہ ہر دور میں قربانی چاہا ہے۔ کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خیر القرون زمانہ ہے، اس زمانے کو آپ دیکھیں، حضور کے بعد کے زمانے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد کے زمانے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد کے زمانے کو دیکھیں، کسی بھی صدی کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی ملک کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی جغرافیہ کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی ساتھ کا آپ مطالعہ کریں، ہر دور میں اسلام نے قربانی کے ساتھ ترقی کیا ہے۔ اور آج ہماری حالتیں یہ ہیں، ذرا سے خوف مسلط کیا ہوا، ذرا سے خوف آیا کیا؟ کبھی حکومتیں آنکھیں دکھاتی ہیں، ہم ڈر کے مارے پس جاتے ہیں، ہم حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے صحیح بات کہنے کی جسارت نہیں رکھتے۔
کوئی بھی ہم پر کھڑا ہو جاتا ہے، ارے گہرے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کلمہ نازیبہ بھی بک لیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا الفاظ کے کہنے سے ایمان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر ہمیشہ کفر ہوتا ہے، ایک ہی صورت ہے کہ جان بچانے کے لیے ہو، لیکن وہاں بھی مقدم یہ رکھا جائے کہ اگر وہاں موت آتی ہے تو شہادت کا درجہ ہے، وہ شہید مقام شہادت حاصل کرے گا بندہ، اور پھر جو شہید ہو جائے اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اللہ نے کہا کہ من الخوف، بندوں کو آزمائے گا خوف کے ذریعے سے، والجوع، دوسری بات کو لایا بھوک سے۔ جب خوف مسلط ہوتی ہے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، ہم ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتے، اور جب باہر نہیں نکلیں گے تو دانا پانی تو ختم ہوگا ہی۔ آج فلسطین کو دیکھیں، نظر کریں فلسطین پر، اہل فلسطین پر، اور فلسطین تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، کئی ملک پار کر کے ہم فلسطین کی جغرافیہ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آج بہرائچ اپنے پاس ہے، ہندوستان بھر کی تنظیمیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں، تمام مسلمان، یہ الگ بات ہے کہ مسافر خانہ علاقے میں کوئی تنظیمی فلاحی تنظیم نہیں ہے، اور کوئی ایسی تنظیم بنانے والا ہے بھی نہیں، ہوگا بھی کہاں سے؟ اگر کوئی کام دینی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہاں تو اتنے اولو العزم لوگ ہیں کہ اسی کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ لیں گے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ یہاں کوئی فلاحی تنظیم نہیں، یہاں پہ کوئی ایسی انجمن نہیں ہے جو قومی، سماجی، ملی کام کر رہی ہو، اور بننے بھی نہیں دیں گے یہاں کے لوگ، کیونکہ اتنے اعلیٰ ظرف والے لوگ ہیں۔ یہ دنیا بھر کی تمام تنظیمیں بہرائچ کی طرف بڑھ رہی ہیں، راشن لے کر کے، لحاف لے کر کے، برتن لے کر کے، کیوں جا رہی ہیں؟ اخباروں کے ذریعے سے ہم اور آپ باخبر ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، صحیح کیا ہوا ہے، غلط کیا ہوا، اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، جو بھی ہوا ہے، لیکن متاثر قوم مسلم ہوئی ہے۔ جو بھی ہوا ہے اخباروں کے ذریعے سے صحیح غلط واضح ہو چکا ہے، بات صاف ہے، مطلع صاف ہے، بیانات بھی سوشل میڈیا ہو اور ہر جگہ وہ شیئر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں گھر تباہ و برباد ہیں، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ سر چھپانے کے لیے ہے، سردی کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان بھر کی فلاحی تنظیمیں اپنی اپنی حیثیت سے وہاں پر سامان، امدادی اشیاء بھیج رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا من الخوف والجوع، بندوں کو آزمائے گا خوف سے اور بھوک سے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور مال میں کمی دے کر کے خوف کو مسلط کیا گیا، تیرے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اگر گھر بچا تو اب بھوکے مر رہے ہیں، اور بھوک سے بچے تو جناب والا قرآن نے پہلے خبردار کیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال تمہیں آزمائے گا، تمہارے مالوں کے ذریعے سے تمہاری جائیدادیں پھونک دی جائیں گی، تمہاری پراپرٹیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ کتنے سارے مقدمات اخباروں کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں کہ عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، نتیجتاً 5 سال 10 سال 2 سال کے بعد وہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، ہرجانہ دیا جائے۔ عرض یہ کرنا، قرآن کی آیت سمجھانا اور اپنی باتیں رکھنا۔ اللہ نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی دے کر کے تمہیں وہ آزمائے گا۔ ایسے نہیں کہ آسمان سے بجلی آئے گی اور تمہارا مال جلا کے راکھ کر جائے گی، ایسے اسباب اس سے پیدا ہوں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس سے تمہیں آزمایا جائے گا، ایمان پر ہو یا نہیں ہو، اسلام پر ہو یا نہیں ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں تم نے ہتھیار کے آگے ہتھیار اپنے سر کو جھکا لیا ہے، پتھروں کے سامنے سر کو جھکا لیا ہے اور سجدہ ریز ہو گئے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں میں کمی دے کر کے تمہیں آزمائے گا۔ آج مجرم کوئی اور ہوتا ہے، سزائیں ہم پاتے ہیں، غلطیاں کسی اور کی ہوتی ہے،
بچے ہمارے مارے جاتے ہیں. قرآن نے کہا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں میں کمی دے کر کے آزمائے گا، پھلوں کی کمی سے آزمائے گا. 5 چیزوں کا یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت رکو نمبر 2 میں اللہ نے ان 5 چیزوں کا ذکر کیا. اور پھر لاسٹ میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان تمام پر صبر کرنے والوں کی. مطلب خوف مسلط ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اب یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بھڑکا رہا ہوں. آخری جو جملہ ہے ان تمام جملوں کی وضاحت کر رہا ہے. 5 جملے رب نے فرمایا: خوف، بھوک، ڈر، بھوک، مال، اولاد، جان. 5 چیزوں کا ذکر کیا اور لاسٹ میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اس کے لیے ہے جو ان تمام چیزوں پہ صبر کرے، ان تمام چیزوں پہ صبر کرے. اب صبر کہتے کسے ہیں؟ آج اس محفل میں یہ عرض کرنے کی حاجت تو نہیں ہے. صبر وہ ہتھیار ہے، صبر وہ ہتھیار ہے کہ میں اس کی ایک جھلک دینا چاہوں گا، اور جھلک بھی ایسی جھلک جو مدلل ہے. بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اسی کی روشنی میں میں ایک دلیل دوں گا اور صبر کی اہمیت اور آج کے تناظر پر. یہ شعر بھی یاد دہانی رہے، ذہنوں میں محفوظ رہے کہ بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. اگر آج ہم پر خوف مسلط ہے، اگر آج ہم بھوکے ہیں، اگر آج ہماری جانوں پر ظلم ہے، ہماری اولادیں ذبح کی جا رہی ہوں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہوں، کھیتیاں جلائی جا رہی ہوں، گھر اجالے جا رہے ہوں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم تو بالکل ایسے تھے اسی لیے ہم سے ایسا ہوا، نہیں. بڑھی جو فصل ستم، کچھ تو ہم میں ہے، کچھ کمیاں ہم میں تھی، کچھ غلطیاں ہمارے اندر تھی، کچھ لغزشیں تھی ہماری. بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. اگیار کا خوف بن کر کے عذاب آئے، گھر تباہ و برباد کرنے کا عذاب آئے، بچوں کو جلا دینے کا عذاب آئے، پابند سلاسل ناحق کر دینے کا عذاب آئے، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. تو آج اپنے نفس اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام ہمیں درس کیا دیتا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اس کا منشا، اس کی مرضی کیا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث آپ بغور سماعت کریں، لیکن اس سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اچھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور خلیفہ دویم کا زمانہ تھا. خلیفہ دویم، خلیفہ برحق، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ تھا. صحیح البخاری کتاب الاذان، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے جسے امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام متعین کیا، امام بنایا. کہاں کا امام؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں کون؟ یہ صحابی رسول ہیں، قبیلے بنی زہرہ کے ہیں. قبیلے بنی زہرہ وہی قبیلہ جس قبیلے کی ہمارے نبی کی والدہ ہے، جس قبیلے سے ہمارے نبی کی والدہ ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور رشتے میں حضرت سیدہ آمنہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص چچا لگتے ہیں. اور حضور ہمارے نبی، ہمارے سرکار نبی فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ فرماتے تھے
फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी। आप सारी किताबें पढ़ेंगे, वाहिद ये ऐसी शख्सियत हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जिसके लिए हमारे हुजूर अपने माँ बाप दोनों को जमा कर लेते थे और कहते थे, ए साद बिन अबी वक़ास, तुम पर मेरे अब्बा मेरी अम्मा कुर्बान। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी शख्सियत हज़रत साद बिन अबी वक़ास। ये अशरे मुबशरा में भी है, अशरे मुबशरा में भी इनका शुमार है। बड़े जलील क़द्र साहबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास। और करीब से अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो अमर बिन साद का नाम सुना है ना, करबला अय्याम मुहर्रम में ये नाम आप सुनते होंगे, अमर बिन साद का। ये वही सहाबी है हज़रत साद बिन अबी वक़ास, जलील क़द्र सहाबी, अव्वलीन मोमिनीन में से, अव्वलीन मोमिनीन में से, अशरे मुबशरा में से, और ननिहाल, हुजूर के ननिहाली रिश्तेदार भी। हुजूर उनका बड़ी इज्जतें फरमाते। इतना असीम आदमी। हजरत खलीफे दोयम ने इन्हें इमाम बनाया, कहाँ का? कूफे का। कूफे का इमाम बनाया। आप साद बिन अबी वक़ास कूफा में इमामत फरमा रहे थे। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। आज हम अपनी कैफियतों का थोड़ा सा जिक्र करेंगे और यही समझाना चाहेंगे जो आज हालात हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कूफा में इमामत कर रहे थे। एक बंदा कूफे का कुछ दिनों के बाद उठ खड़ा हुआ। अच्छा, एक जुमले का और मैं इजाफा यहाँ पे कर दूं, हर मस्जिदों में ये देखा जाता है कि 2-3 आदमी इमाम के मुखालफत करने के लिए रहते हैं। वो ठेके लेकर के आते हैं मस्जिदों में कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इमाम की मुखालफत करूं। तो उस दौर में भी एक बंदा था कूफे में, उसने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालफत की। अच्छा, मुखालफत भी कैसी मुखालफत? उसने बाकायदा खत लिखा और खत लिख करके मदीना भेजा कूफा से, और ये कहा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन उमर ताब रज़ियल्लाहु, अगर साद बिन अबी वक़ास को मुसल्ले से नहीं हटाया गया, इमामत से बरतरफ नहीं किया गया, तो कूफा में फितना पैदा हो जाएगा। इनकी वजह से यहाँ पे तनाजा पैदा हो जाएगा, आपस में खलफसार हो जाएगा, इसलिए इन्हें इमामत से हटाओ। कोई और होता तो बात समझ जाता, लेकिन ये तो हुजूर के सच्चे जानशी थे, मदीना में सच्चे यार थे नबी के, मिजाजे नबूवत को करीब से पहचानने वाले थे। यही वजह है कि आज तक हुजूर के कदमों में मौजूद हैं, हुजूर के कदमों में मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 आदमियों का इंतखाब किया, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्दुल्लाह बिन अरकम। 2 आदमियों का इंतखाब किया और मदीना से कूफा भेजा, जाओ थोड़ा से जायजा लो, जो ये खत आया है कितना सही है कितना गलत है। 2 आदमी गए, हर मस्जिद में जाते और लोगों से मिलते, पूछते कि साद बिन अबी वक़ास कैसे हैं, साद बिन अबी वक़ास कैसे हैं। जिससे भी बात करते हर कोई कहता वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़े आदिल आदमी हैं, इंसाफ पसंद आदमी हैं, जो फैसला करते हैं अदल इंसाफ के हिसाब से करते हैं, शरीयत के पाबंद हैं, वगैरह वगैरह। उनकी खूबियां बयान करता। कोई एक बंदा ना मिला जो साद बिन अबी वक़ास की गीबत करता या बुराई करता। होते हवाते चलते चलाते उस आदमी के पास ये दोनों अफराद पहुंचे जिसने खत लिखा था, और जब उसके पास ये पहुंचे, उससे पूछा कि आप बताएं साद बिन अबी वक़ास हैं कैसे? तो उसने कहा कि ये जिहाद के हवाले से किलो काल करते हैं, ये सही फैसला नहीं करते, ये इमामत अच्छी से सही से ये नमाज नहीं पढ़ते, अच्छी नमाज नहीं पढ़ते। कई सारे एतराजात निकाले, 3 या 4 एतराजात उसने कायम किए। अब जब 4 एतराजात उसने कायम कर दिया, पूरे कूफा में एक आदमी मिला। पूरा ये मामला, ये दोनों अफराद वापस मदीना गए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हालात से बाखबर किया। तो हजरत सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन अबी वक़ास को माजूल कर दिया। एक आदमी के कहने पर माजूल कर दिया। अब यहाँ पे ना सोचे कि हजरत उमर फारूक आज़म ने जुल्म किया, नहीं, आपने फितने को वहीं पे खत्म करना चाहा कि आज एक है
کل اس کی ہاں میں ہاں کہنے والے کئی ہو جائیں گے، کئی ہو جائیں گے. تو اس لیے سعد بن ابی وقاص ہی کو ہٹا دیا جائے تاکہ یہ فتنہ یہیں پہ ختم ہو جائے. لیکن ادھر جب سعد بن ابی وقاص کو ہٹایا جا رہا تھا مسلح امامت پر سے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے میرے رب، جو کچھ اس نے کہا ہے، جو بھی اعتراضات قائم کیے ہیں، اگر یہ تمام باتیں میرے اندر ہیں تو مجھے معاف فرما، اور اگر نہیں ہے اور تو جانتا ہے کہ نہیں ہے تو اسے لمبی عمر دے دے، اسے اس کی عمر لمبی فرما، اس کے رزق کو تنگ فرما اور اسے ذلیل و رسوا فرما. اس کی عمر کو لمبی فرما، اس کے رزق کو تنگ فرما اور اسے ذلیل و رسوا فرما. اب پڑھ لیجئے گا بخاری شریف، مزید باتیں مل جائیں گی. دیکھا یہ گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ جنتی صحابی، جس بندے نے اعتراض قائم کیا تھا، 120 سال کی عمر پائی، 120 سال تک زندہ رہا، اور جب وہ بوڑھا ہوا کھلریاں اور اس کا قد سکڑ گیا. قد جب سکڑ گیا تو یہ راستے پر کھڑا ہوتا، آنے جانے والی عورتوں کو یہ چھیڑتا رہتا، انہیں انگلیاں کرتا، چھیڑتا. ہر خاتون یہ کہتی، اے بوڑھے تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری یہ حرکتیں. تو یہ کہتا، اجی میں کیا کروں، میں کیا کہوں، میں نہیں کرتا. یہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعاؤں کا اثر ہے کہ میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں. میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. آج تمہاری مسجدیں ویران ہے، اگر کچھ مسجدوں میں 10-20 نمازی ہوتے بھی ہے تو انگلی باز ہوتے. امامے میں نقص، جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھو اسی میں نقص. آپ دیکھیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے پوچھا گیا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے امامت کو کیوں تسلیم کیا؟ ان کے تمام جوابوں میں ایک جواب یہ بھی تھا، سنو، جس شخصیت کو میں نے اپنے دین میں امام مان لیا ہے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے. امامت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ابتدا کر لی گئی، دین میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا میں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین پر دنیا کو مقدم رکھا، اور جو قوم دنیا کو دین پر غالب رکھتی ہے وہ گلی گلی ذلیل ہوتی ہے، وہ محلے محلے رسوا ہوتی ہے، وہ ہر دور ہر زمانے میں ذلیل کی جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ پیغام صرف اس آیت کی روشنی میں دینا چاہوں گا کہ بڑھی جو فصل ستم تو عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، ڈر سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تمام مصیبتوں پر، ہر چیز پر صبر کرے اور پھر یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.